گرمیاں دوبارہ شروع ہو گئی۔ اب پہلی مرتبہ میلکمسن نے محسوس کیا کہ چوہوں کی ان آوازوں سے اس کے دل کو گھبراہٹ کی وجہ تقویت پہنچتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب اس کے ذہن میں نہیں آ سکا۔ جب اس نے کتاب کھولی تو حروف اس کی نظروں کے سامنے سے غائب ہونے لگے اور نگاہوں کے آگے بار بار اسے چیختے ہوئے چوہے کی تصویر گردش کرنے لگی۔ جھنجھلا کر اس نے کتاب بند کر کے میز پر پٹکی۔ مشرق سے سپیدے سحر کی آمد ہوئی۔ وہ اٹھا اور بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ سکون کی نیند سونے کی بجائے بھیانک خواب دیکھتا رہا، اور جب دن چڑھے مسز ڈیمسٹر نے اسے جھنجھوڑ کر بیدار کیا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ برسوں کا مریض ہے۔ کئی منٹ تک وہ بستر پہ چت پڑا رہا۔ اسے اپنی ٹانگیں بے جان معلوم ہوتی تھی۔ اس نے جو سب سے پہلا سوال کیا وہ بیچاری بڑھیا کو حیرت زدہ کر دینے کے لیے کافی تھا۔ مسز ڈیمسٹر، میں آج سارا دن باہر رہوں گا، اور ہاں تم یہ کرو کہ کہیں سے اونچی سی سیڑھی لاؤ اور کمرے کی دیواروں پر لگی ہوئی تمام تصویروں پہ سے گرد کی تہیں جھاڑو، اور ہاں خاص طور پر اس تصویر کو خوب صاف کرنا جو آتش دان کے عین اوپر تیسرے نمبر پر ہے، اور جس میں ایک بڑا سا سوراخ بھی ہے۔ میں ان تصویروں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس کے جسم میں چستی آئی۔ اس نے اپنی کتابیں سنبھالی اور مکان سے باہر نکل کر درختوں کے سائے میں بیٹھ کر کام کرنے لگا۔ دوپہر کو اس نے حسب معمول بازار جا کر کھانا کھایا اور واپسی میں سرائے کی طرف ہو لیا۔ جب وہ سرائے کی مختصر سی بیٹھک میں داخل ہوا تو اس نے مسز بیتھام کو ایک شخص کے ساتھ باتیں کرتے پایا۔ آہا، تم آ گئے، ان سے ملو، یہ ہیں ڈاکٹر تھارن ہل۔ میلکمسن نے ڈاکٹر تھارن ہل سے ہاتھ ملایا، قریب بیٹھ گیا۔ اس کو احساس ہوا کہ سرائے میں ڈاکٹر کی موجودگی کوئی خاص معنی رکھتی ہے۔ اس سے پیشتر کہ ڈاکٹر زبان کھولتا، میلکمسن نے کہا، ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے تمام سوالات کا بخوشی جواب دوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ پہلے آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ ڈاکٹر کے چہرے پر حیرت کی علامات نمودار ہوئیں، پھر اس نے مسکرا کر کہا، پوچھے جناب، میں جواب دینے سے دریغ تو نہیں کروں گا۔ کیا مسز ویتھام نے آپ کو اس لیے نہیں بلوایا کہ آپ مجھے سمجھانے اور نصیحت کرنے کی کوشش کریں؟ مسز ویتھام کا چہرہ یکدم سرخ ہو گیا، مگر اس نے کہا نہیں۔ البتہ ڈاکٹر تھارن نے فوراً جواب دیا، بے شک یہی بات ہے، مگر میں نہیں سمجھ سکا کہ آپ ناراض کیوں ہوئے۔ مسز ویتھام کو آپ سے ہمدردی، اور وہ نہیں چاہتی کہ آپ اس حادثے زدہ مکان میں تنہا رہیں اور رات رات بھر جاگیں۔ میں نے سنا ہے آپ چائے بہت پیتے ہیں، بہت نقصان دہ ہے یہ۔ میں آپ کو برادرانہ طور پہ مشورہ دیتا ہوں، آپ اس مکان کو چھوڑنا نہیں چاہتے تو نہ چھوڑیں، رات رات بھر نہ جاگیں اور نہ ہی چائے پئیں۔ میلکمسن کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آپ کی اس نوازش اور مشورے کا بے حد شکریہ۔ مجھے مسز ویتھام سے کوئی شکایت نہیں اور میں ان کے خلوص کا اعتراف کرتا ہوں۔ بہرحال میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ چائے چھوڑنے کی کوشش کروں گا اور رات کو 1 بجے تک سو جایا کروں گا۔ اب ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہمیں بتائیے کہ اس ویران مکان میں آپ راتیں کس طرح گزار رہے ہیں؟ میلکمسن نے تفصیلاً سب داستان سنائی۔ مسز ویتھام بار بار خوف سے کانپنے لگتی، اور جب اس نے یہ بتایا کہ بڑے چوہے پر کس طرح سے اس نے بائبل پھینک کر ماری اور وہ بھیانک چیخیں مارتا ہوا بھاگا تو مسز ویتھام تو خود ایک چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر تھارن ہل نے ان کے چہرے پر پانی کے چھینٹے دیے، تب وہ ہوش میں آئی۔ ڈاکٹر تھارن ہل کا چہرہ بے حد سنجیدہ تھا، پیشانی پہ گہری لکیریں تھیں۔ جب میلکمسن چپ ہوا تو ڈاکٹر نے پوچھا، چوہا ہمیشہ الارم کی گھنٹیوں کے رسے کے ذریعوں پر چڑھتا ہے؟ جی۔ کیا تمہیں معلوم ہے وہ رسہ کیا ہے؟ نہیں۔ یہ وہی رسہ ہے جس سے جج کے حکم پر جلاد بے گناہوں کو پھانسی دیا کرتے تھے۔ مسز ویتھام کی حالت پھر بگڑنے لگی۔ آخر میلکمسن نے اپنی گھڑی دیکھی، سورج غروب ہونے میں چند منٹ باقی تھے۔ وہ اٹھا اور جج ہاؤس کی طرف چل پڑا۔ اس کے جاتے ہی مسز ویتھام ڈاکٹر تھارن ہل پر برس پڑی۔ تم سے کس نے کہا تھا بیچارے لڑکے کو ڈراؤ؟ وہ تو پہلے ہی خاصا پریشان تھا۔ تم نہیں سمجھی، میں یہی تو چاہتا ہوں کہ لڑکا اس خوفناک رسے سے ہوشیار رہے جو کہ کتنے ہی آدمیوں کی جانیں لے چکا ہے۔ پہلے میرا ارادہ تھا میں خود اس لڑکے کے ساتھ اس کے کمرے میں 1-2 راتیں قیام کروں، لیکن اس سے مل کے مجھے لگا ہے کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے پہ راضی نہیں ہوگا۔ بہرحال وہ صحت مند اور بہادر ہے اور خطرے کا آسانی سے مقابلہ کر سکتا ہے، اور جو ہی ایسا وقت آیا وہ رسہ کھینچ کر الارم کی گھنٹیاں بجا کر بین چرچ کے لوگوں کو خبردار کر سکتا ہے۔ آج رات میرا جاگنے کا ارادہ ہے۔ عین ممکن ہے آدھی رات کو کسی بھی لمحے جج ہاؤس کی گھنٹیاں پرشور آواز کے ساتھ بج اٹھے، حالانکہ وہ مدت سے نہیں بچی۔ ڈاکٹر نے اتنا کہا اور مسز ویتھام کو خوفزدہ حالت میں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ میلکمسن جب گھر پہنچا تو کمرہ صاف ستھرا تھا، آتش دان میں آگ جل رہی تھی اور میز پر لیمپ روشن تھا۔ مسز ڈیمسٹر کے حسن سلیقہ کی داد دیتے ہوئے میلکمسن نے کھانا کھایا اور ٹرے اٹھا کر ایک طرف رکھی۔
اس نے محسوس کیا کہ گزشتہ رات کی نسبت آج سردی کچھ زیادہ ہے. باہر ہوائیں آج کچھ زیادہ ہی شور مچا رہی ہیں. اس نے سوچا شاید آج رات کسی وقت طوفان آئے گا. کمرے میں داخل ہونے کے چند منٹ بعد تک چوہوں کی گڑبڑ بند ہو گئی، لیکن جو ہی چوہوں نے اپنے دوست کو پہچانا پھر چینچی کرتے اچھلتے پھاندتے ادھر ادھر پھیلنے لگ گئے. خدا جانے ایسا کیوں تھا کہ ملکمسن جب ان چوہوں کی آوازیں سنتا تھا تو اسے لگتا تھا کہ یہ بڑا خوشگوار تاثر دے رہی ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ اس ویران مکان میں وہ تنہا نہیں بلکہ اس کے بہت سے دوست اور بھی ہیں. تب اسے ایک خیال آیا کہ یہ کیا بات ہے، جب وہ بڑا چوہا آتا ہے تو دوسرے چوہے سہم کر بحث حرکت ہو جاتے ہیں، اور جب وہ چلا جاتا ہے تو میرے ساتھ پھر دوستوں کی طرح حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں. لیمپ کے اوپر سبز رنگ کے شیڈ نے روشنی کو ایک دائرے میں محدود کر رکھا تھا اور اونچی چھت پر مکمل تاریکی تھی. آتش دان میں بھڑکتے ہوئے شعلوں نے ملکمسن کے دل سے سارا ڈر نکال دیا. اس نے اطمینان سے اپنا کام شروع کیا اور کوشش کی کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق 1 بجے تک ضرور سو جائے. کامل 1 گھنٹے تک وہ پوری ذہنی یکسوئی کے ساتھ لکھتا پڑھتا رہا. پھر اس کے خیالات منتشر ہونے لگے. کمرے کا ماحول اسے اب بالکل اجنبی اور بے حد ڈراؤنا محسوس ہوا. اس نے کان لگا کر سنا. باہر گھپ اندھیرے میں ہوا اور زور سے چلنے لگی تھی اور پھر جیسے زبردست طوفان آیا ہو. پورا مکان باوجود نہایت مضبوط ہونے کے خشک ٹہنی کی مانند کانپنے لگا. مکان کی دوسری منزل کے بے شمار کمروں کے دروازے اور کھڑکیاں زور زور سے کھلنے اور بند ہونے لگی. تاریک اور سنسان راہداریوں، دروازوں اور دھوئیں کی چمنیوں میں سے عجیب عجیب دہشت انگیز آوازیں نکل رہی تھیں. یہاں تک کہ کمرے کی چھت پر لگی ہوئی بڑی بڑی گھنٹیاں ہلنے لگی تھیں. ملکمسن نے رسے کو آہستہ آہستہ ہوا سے حرکت کرتے دیکھا. رسا فرش سے کئی انچ اوپر اٹھتا اور پھر پرشور آواز کے ساتھ لکڑی کے فرش سے ٹکراتا. دفعتاً ملکمسن کے کانوں میں ڈاکٹر تھان ہل کے الفاظ گونجے. یہ وہی رسا ہے جس سے جج کے حکم پر جلاد بے گناہوں کو پھانسی دیا کرتا تھا. وہ آتش دان کے قریب گیا اور رسے کو ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھنے لگا. پھر اس کی نگاہوں کے سامنے ان بے گناہ لوگوں کی فرضی تصویریں گردش کرنے لگیں جو ظالم جج کے حکم سے پھانسی پر لٹکائے گئے. خدا جانے وہ کون لوگ تھے. رسا اس کے ہاتھ میں مسلسل حرکت کر رہا تھا. اچانک اس کے جسم میں سنسنی پھیلی. اس نے محسوس کیا کہ رسے میں تھر تھراہٹ ہے. شاید کوئی شے رسے پر حرکت کر رہی تھی. اس نے فوراً نگاہ اوپر اٹھائی اور دیکھا کہ وہی بڑا چوہا اپنی خشمگی نظروں سے ملکمسن کو گھورتا ہوا نیچے آ رہا ہے. ملکمسن نے رسا چھوڑا اور کوئی شے اٹھانے کے لیے پیچھے پلٹا، مگر فوراً ہی بڑا چوہا واپس ہوا اور رستے پر بھاگتا ہوا چھت میں جا کر غائب ہو گیا. طالب علم کا دماغ اب تیزی سے کام کر رہا تھا. وہ چند منٹ تک سوچتا رہا کہ آخر یہ کیا اسرار ہے. پھر اسے یاد آیا کہ کمرے میں لگی ہوئی تصویریں دیکھنے اور چوہے کے رہنے کی جگہ کا سراغ لگانے کا ارادہ تو ابھی تشنہ تکمیل ہے. ذرا دیکھو تو صحیح ان میں راز کیا ہے. اس نے بغیر شیڈ کا دوسرا لیمپ روشن کیا اور اسے ہاتھ سے اونچا کر کے آتش دان کے دائیں جانب دیوار پر لگی ہوئی تصویروں میں سے تیسری تصویر کو دیکھنے لگا، جہاں 1 رات پہلے موٹا چوہا تصویر کے سوراخ میں داخل ہو کر غائب ہوا تھا. تصویر پر پہلی نظر پڑتے ہی وہ دہشت زدہ ہو کر اس طرح پیچھے ہٹا کہ لیمپ ہاتھ سے گرتے گرتے بچا. اس کے چہرے پر موت کی سی زردی چھا گئی اور ٹانگیں کانپنے لگی. پسینے کے موٹے موٹے قطرے پیشانی پہ آ گئے. تصویر دیکھ کر اتنی ہیبت نوجوان طالب علم پر طاری ہوئی کہ وہ بید مجنوں کی طرح کانپنے لگا. چند سیکنڈ تک اس کی یہی حالت رہی، مگر پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور لیمپ اونچا کر کے تصویر کو دوبارہ غور سے دیکھنے لگا. یہ ایک جج کی تصویر تھی جو سرخ رنگ کا لمبا چوغا پہنے اور سیاہ بالوں کی ٹوپی اوڑھے ہوئے تھا. اس کے تند چہرے پہ نہایت سفاکانہ اور سنگ دلانہ آثار تھے. بھینچے ہوئے ہونٹوں سے نفس پرستی اور سیاہکاریوں کا اظہار ہوتا تھا. اس کی ناک چیل کی چونچ کی طرح مڑی ہوئی اور سرخ تھی اور چہرے کا رنگ ہلدی کی مانند زرد. اس منحوس اور مکروہ چہرے پہ 2 چمکدار سرخ رنگ کی آنکھیں تھیں جن سے بلا کی عیاری اور بے رحمی ٹپکتی تھی. جو ہی ملکمسن نے جج کی آنکھوں کو غور سے دیکھا، مان اس کا جسم سرد پڑ گیا. اس نے صاف پہچان لیا کہ ان آنکھوں اور بڑے چوہے کی آنکھوں میں ذرہ برابر فرق نہیں. دوسرے ہی لمحے اس کی نظریں اسی بڑے چوہے پر پڑی جو تصویر کے درمیانی سوراخ میں سے سر نکالے اپنی سرخ آنکھوں سے ملکمسن کو گھور رہا تھا. اس کا ہاتھ اس بری طرح کانپا کہ لیمپ ہاتھ سے چھٹ کر دھماکے سے فرش پر گرا. اس نے محسوس کیا کہ کمرے کے چوہوں کی آوازیں یکلخت تھم گئی ہیں.
اسے جھپٹ کر لیمپ اٹھایا، بتی روشن کی اور پھر تصویر کا معائنہ کرنے لگا۔ تصویر میں جج اپنا عدالتی لباس پہنے ایک سیاہ رنگ کی اونچی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے دائیں جانب پتھر کا بنا ہوا ایک بڑا آتش دان اور اسی گوشے میں چھت سے فرش تک ایک موٹا رسہ لٹک رہا تھا۔ تصویر میں رسے کا سرا لکڑی کے فرش کو چھوتا ہوا دکھایا گیا۔ ملکمسن کے اضطراب اور دہشت کی انتہا نہ رہی جب اسے خیال آیا کہ اسی کمرے کا منظر ہے جس میں وہ اس وقت کھڑا ہے۔ اس نے خوف سے مغلوب ہو کر چور نظروں سے چاروں طرف کمرے میں دیکھا، جیسے اسے کسی خاص شے کو اپنی پشت پر پانے کی توقع ہو۔ تب اس کی نگاہ آتش دان کے دائیں طرف گئی اور ایک بھیانک چیخ کے ساتھ لیمپ دوبارہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس نے دیکھا کہ اسی سیاہ کرسی پر جس کے ساتھ رسہ لٹک رہا تھا، وہی بڑا چوہا شعلہ بار نظروں سے ملکمسن کو گھور رہا ہے۔ باہر طوفان کی شدت اور شور میں اضافہ ہونے کے باوجود کمرے میں موت کی سی خاموشی تھی۔ لیمپ گرتے ہی ملکمسن جیسے ہوش میں آ گیا۔ خوش قسمتی سے لیمپ لوہے کا تھا، ورنہ تیل بہہ جاتا، لیکن اب اسے دوبارہ روشن کرنے کی ہمت اس میں نہ تھی۔ اس کے اعصاب سن ہو گئے تھے۔ اس نے ہاتھ سے اپنی پسینہ آلود پیشانی کو صاف کیا اور بڑبڑانے لگا، اگر میں اسی طرح پاگل بنا رہا تو کام نہیں چلے گا۔ اب یہ قصہ ختم ہونا چاہیے۔ میں نے ڈاکٹر سے وعدہ کیا تھا کہ چائے نہیں پیوں گا۔ اس نے سچ کہا تھا کہ چائے نے میرے اعصاب کو کمزور کر دیا ہے۔ میں نے پہلے اس کا احساس کیوں نہ کیا؟ خیر، اب آئندہ بیوقوف نہیں بنوں گا۔ سبز شیڈ کا لیمپ بدستور روشن تھا۔ ملکمسن نے اپنے سوٹ کیس میں سے برانڈی کی بوتل نکال کر چند گھونٹ پیے اور کرسی پر بیٹھ کر کتاب دیکھنے لگا۔ اسی دوران بڑا چوہا دوبارہ غائب ہو چکا تھا۔ 1 گھنٹے بعد اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ چوہے بالکل خاموش تھے۔ اس نے سنا باہر موسلا دھار بارش ہو رہی ہے۔ پھر اسے بجلی کی کڑک سنائی دی۔ پانی کی بوچھاڑ مشرقی کھڑکیوں پر زور سے پڑ رہی تھی، جیسے اولوں کا طوفان آ گیا ہو۔ مکان کی چمنیوں میں تیز ہوا جب داخل ہوتی تو عجیب قسم کی بھیانک چیخیں سنائی دیتی۔ آتش دان کی آگ بے حد دھیمی پڑ گئی اور اس میں ہلکا سا گہرا سرخ شعلہ چمکنے لگا۔ ملکمسن پوری توجہ سے یہ آوازیں سن رہا تھا اور پھر اس نے ایک بہت ہلکی سی آواز کمرے میں سنی، جیسے کسی چوہے نے کوئی چیز کتری ہو۔ آواز کمرے کے اس گوشے سے آ رہی تھی جدھر موٹا رسہ لٹک رہا تھا۔ اس نے خیال کیا شاید یہ رسے کے فرش پر لگنے کی آواز ہے، جو کہ ہوا سے بار بار اوپر نیچے ہل رہا ہے۔ وسیع کمرے میں پھیلی ہوئی مدھم سبز روشنی میں اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو رسے پہ بڑا چوہا نظر آیا جو رسے کو بیچ میں سے کتر رہا تھا۔ رسہ تقریباً کٹ گیا تھا اور دوسرے لمحے آدھا کٹا ہوا رسہ لکڑی کے فرش پر زور سے گرا۔ ایک لمحے کے لیے بڑا چوہا بقیہ لٹکے ہوئے رسے کے سرے پر جھولتا رہا۔ ملکمسن کے جسم میں دہشت اور اضطراب کی ایک نئی لہر داخل ہوئی۔ اس نے سوچا مدد کے لیے باہر سے کسی کو بلانا بھی اپنے بس میں نہیں، یہ راستہ تو بند ہوا۔ مگر فوراً ہی ناقابل برداشت طیش کے عالم میں اچھل کر اپنی جگہ سے اٹھا اور جو کتاب پڑھ رہا تھا وہ چوہے پہ کھینچ ماری۔ نشانہ صحیح تھا، مگر اس سے پہلے کہ کتاب چوہے کو لگتی، چوہا لکڑی کے فرش پر کود کر ایک طرف دوڑا۔ ملکمسن اس کے پیچھے لپکا، مگر چوہا کمرے کے کسی تاریک گوشے میں گم ہو گیا۔ ملکمسن اب اس اچھل پھاند سے عاجز آ گیا تھا۔ اس نے دل میں مصمم ارادہ کیا کہ کل خواہ سارا دن ضائع کرنا پڑے، اس منحوس چوہے کو ضرور ہلاک کروں گا۔ اس نے لیمپ پر سے شیڈ اتارا، روشنی چھت تک پہنچنے لگی اور دیواروں پر لگی ہوئی تصویریں دکھائی دینے لگیں۔ ملکمسن جس جگہ کھڑا تھا اس کے عین سامنے آتش دان کی دائیں جانب دیوار پر وہی تصویر لٹکی ہوئی تھی جس پہ جج کو کرسی پر بیٹھے دکھایا گیا تھا۔ اس کی نظر یکایک اس تصویر پر پڑی تو وہ چیخ مارتے مارتے رہ گیا۔ تصویر کے عین درمیان جہاں پہلے بہت بڑا سوراخ تھا، اب نئے چمکدار کپڑے کا پیوند لگا دکھائی دیا۔ تصویر کا پس منظر وہی تھا جو وہ پہلے دیکھ چکا تھا، مگر اب اس میں سے جج غائب تھا۔ دہشت کی ایک سرد لہر اس کے جسم میں دوڑ رہی تھی اور دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ گردن گھما کر سیاہ کرسی کی طرف دیکھا اور پھر اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے ہاتھ پیروں کی جان نکل رہی ہے۔ اس کا دماغ چکرانے لگا۔ صرف دیکھنے اور سننے کی حس باقی تھی۔ سیاہ رنگ کی ہیبت ناک کرسی پر جج اپنا سرخ چوغا پہنے، سیاہ بالوں کی ٹوپی اوڑھے بیٹھا، اپنی شعلہ بار آنکھوں سے ملکمسن کو گھور رہا تھا۔ اس کے صفاق اور بھیانک چہرے پر فتح کا عکس نمایاں تھا اور بھینچے ہوئے ہونٹ
استہزائی انداز میں کھلے تھے۔ اس نے یکایک اپنا ہاتھ اونچا کیا اور سر سے سیاہ ٹوپی اتاری۔ ملکمسن اس کو ہلتے دیکھ کے پتھر کا بت بنا اس کی طرف تکتا رہا۔ اس کے جسم کا سارا خون جیسے دل میں سمٹ آیا اور کانوں میں سیٹیاں بج رہی تھی۔ باہر طوفان پوری شدت سے جاری تھا۔ دروازے اور کھڑکیاں اس طرح کانپ رہے تھے جیسے زبردست زلزلہ آ رہا ہو۔ دفتن بینڈ چرچ مارکیٹ کے ٹاور نے بھیانک آواز میں 12 بجائے۔ ملکمسن کو یوں محسوس ہوا جیسے ایک نہ ختم ہونے والا وقت شروع ہوا ہے اور وہ صدیوں سے اسی طرح بے حس حرکت کھڑا ہے۔ اس کی آنکھیں دہشت کے مارے پھیلی ہوئی تھی۔ 12 کے کلاک کی آخری ضرب کے ساتھ ہی جج کے بے رحم چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ کا ہلکورا نمودار ہوا۔ اس نے بالوں کی سیاہ ٹوپی آہستہ سے اپنے سر پہ رکھی، پھر وہ نہایت وقار سے اٹھا اور فرش پر پڑا ہوا رسے کا ٹکڑا اٹھایا۔ چند لمحے تک وہ رسے پر یوں ہاتھ پھیرتا رہا جیسے اس کام میں اسے لطف آ رہا ہے۔ پھر اس نے سرے کی طرف گرا لگائی اور پھندا کسنے لگا۔ پھندے کا اچھی طرح امتحان کر چکنے کے بعد اس نے پھندا ایک ہاتھ میں پکڑا اور ملکمسن کے مخالف سمت میں جدھر کمرے کا دروازہ تھا اس طرف بڑھا۔ جج کی آنکھیں مسلسل ملکمسن کے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ ملکمسن کو احساس ہوا کہ جج اب اس کے اور دروازے کے درمیان حائل ہے۔ باہر نکلنے کا یہ راستہ بھی بند ہوا۔ اس نے دماغ پر زور دے کر سوچنے کی کوشش کی کہ اس سے بچنے کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے، مگر اس کا ذہن معوف تھا۔ جج کی آنکھوں میں کوئی ایسی زبردست قوت تھی جس نے ملکمسن کو اسی کی طرف دیکھنے پر مجبور کر رکھا تھا۔ پھر جج آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھا۔ وہ ملکمسن سے 2 گز کے فاصلے پر آ کر رکا اور اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر رسے کا پھندا لڑکے کی گردن پر پھینکا۔ بد نصیب نوجوان! پوری قوت ارادی صرف کر کے اس نے اپنی گردن کو ایک طرف جنبش دی اور رسے کا پھندا اس کی گردن کو چھوتا ہوا لکڑی کے فرش پر گرا۔ اس نے دوبارہ پھندا کھینچا اور پھر اسے ہاتھ میں لے کر ملکمسن کی گردن میں ڈالنے کی کوشش کی۔ اس نے پھر گردن ایک طرف ہٹائی، پھندا پھر فرش پر گرا۔ جج پلک جھپکے بغیر لڑکے پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ اس نے بار بار اس کی گردن میں پھندا ڈالا مگر کامیاب نہ ہوا۔ وہ اس ناکامی پر قطعاً پریشان نہیں تھا، بلکہ اس کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ تھی جیسے بلی چوہے کو ہڑپ کرنے سے پہلے اس کے ساتھ کھیلتی ہے۔ آخر کار انتہائی مایوسی کے عالم میں جبکہ یہ پراسرار اور بھیانک ڈرامہ اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ گیا، ملکمسن نے گردن گھما کر کمرے میں نظر دوڑائی۔ لیمپ اسی طرح روشن تھا، کمرے میں خاصی روشنی تھی۔ آتش دان کی آگ سرد پڑ چکی تھی۔ دیواروں اور کونوں میں ایسے بے شمار چوہے دکھائی دیے جو بے حس حرکت اپنے بلوں سے سر نکالی عجیب منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں بے بسی کے ساتھ ساتھ خوف تھا۔ ملکمسن نے ان چوہوں کو دیکھ کر اپنے دل میں کچھ اطمینان محسوس کیا۔ پھر اس کی نظر الارم کی گھنٹیوں کے لٹکے ہوئے نصف رسے پر پڑی۔ اس نے دیکھا اس کے ایک سرے سے لے کر چھت کے آخری سرے تک، جہاں ایک چھوٹے سے سوراخ سے رسہ نیچے آتا تھا، بے شمار چوہے چمٹے ہوئے تھے اور ابھی ان کی آمد جاری تھی، یہاں تک کہ ان کے وزن سے چھت میں لگی ہوئی بڑی بڑی گھنٹیاں ہلنے لگیں۔ رسہ ہلا اور گھنٹیوں میں سے آواز نکلی، لیکن یہ آواز بہت ہلکی تھی۔ مگر ملکمسن نے فوراً محسوس کیا کہ چھوٹے چوہے برابر کوشش کر رہے ہیں کہ رسہ تیزی سے حرکت کرے اور گھنٹیاں زور سے بجے۔ اس ہلکی سی آواز پر جج نے فوراً نگاہ اٹھا کر الارم کے رسے کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سیاہ پڑ گیا۔ اس کی آنکھیں دہکتے ہوئے کوئلوں کی مانند سرخ ہوئیں اور اس نے زور سے اپنا پاؤں لکڑی کے فرش پر مارا۔ ملکمسن کو یوں محسوس ہوا جیسے سارا مکان لرزنے لگا ہے۔ رسے پر لٹکتے ہوئے چوہے برابر اپنی کارروائی میں مصروف رہے۔ شاید وہ جج کا دھیان ہٹانے کی کوشش میں تھے اور چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ وقت گزر جائے، کسی طرح یہ گھنٹیاں زور زور سے بجنے لگ جائیں اور مدد کے لیے لوگ آ جائیں۔ جج نے دوبارہ پھندا ہاتھ میں لیا۔ اس مرتبہ ملکمسن کی گردن میں پھینکنے کی بجائے وہ 2 قدم اس کی جانب بڑھا۔ ملکمسن کو یوں محسوس ہوا جیسے جان اس کے جسم کے ہر روئیں سے نکل رہی ہے۔ وہ ایک بے جان لاش کی مانند اپنی جگہ کھڑا رہا۔ جج کی برف کی مانند سرد انگلیاں اس کی گردن کو چھونے لگیں اور پھر رسے کا پھندا اس کے گلے میں پڑ گیا۔ جج نے پوری
قوت سے رسا اس کی گردن میں کس دیا. لڑکا جنبش کیے بغیر کھڑا رہا. چوہے رسے پر تیز تیز حرکت کرنے لگ گئے. اس نے کئی بار اپنا ہاتھ ہلانے کی کوشش کی لیکن اس کے ہاتھ میں جیسے جان ہی نہ تھی. جج نے صحت مند اور قوی میلکمسن کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر ایک کھلونے کی مانند اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور سیاہ کرسی کی نشست پر لے جا کر کھڑا کر دیا. اس نے اپنی نظریں مسلسل میلکمسن کی نظروں کے ساتھ رکھی ہوئی تھیں. اس نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر الارم گھنٹیوں کے لٹکتے ہوئے رسے کا سرا پکڑا. جوں ہی اس نے رسے کو چھوا، اس پر چمٹے ہوئے لاتعداد چوہے خوفناک آوازیں حلق سے نکالتے ہوئے چھت کے سوراخ کی طرف بھاگے اور آنن فانن غائب ہو گئے. جج نے میلکمسن کی گردن میں پڑے ہوئے پھندے کا ایک سرا لٹکتے ہوئے رسے سے ساتھ کس کر باندھ دیا اور پھر کرسی اس کے پیروں تلے سے کھینچ لی. آدھی رات کے سناٹے میں، اس طوفانی رات کو، بین چرچ کے جج ہاؤس کی گھنٹیاں پرشور آواز میں بجنے لگیں. لوگ دہشت زدہ ہو کر اپنے اپنے گھروں سے نکل کر جج ہاؤس کی جانب بھاگے. چند منٹ میں سینکڑوں آدمیوں کا مجمع اس پراسرار مکان کے سامنے جمع ہو گیا جو ہر طرف سے تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اور اس کے اندر سے گھنٹیاں بجنے کی مسلسل آواز آ رہی تھی. لوگوں نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا. اندر سے کوئی جواب نہ آیا. پھر انہوں نے دروازہ توڑ ڈالا. ڈاکٹر تھارن ہل پہلا شخص تھا جو اس کمرے میں داخل ہوا. کمرے کے درمیان میں رکھی ہوئی میز پر بغیر شیڈ کا لیمپ روشن تھا. آتش دان میں آگ بجھ چکی تھی. الارم گھنٹی کے رسے کے سرے پر نوجوان طالب علم کی لاش لٹک رہی تھی اور آتش دان کے اوپر لگی ہوئی بڑی تصویر میں جج حسب معمول اپنی کرسی پر بیٹھا صفاقانہ انداز میں مسکراتا